بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 282 ہے، 282، اور آج کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے جن پر انبیاء و شہداء رشک کریں گے۔ روایت سماعت کیجئے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم قال فنحن نسأله إذ قال إن لله عز وجل عباد ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء لمقعدهم وقربهم من الله يوم القيامة فذكر الحديث بطوله رواه احمد۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا تو یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اس وقت ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے تھے، اسی اثنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو نہ انبیاء ہوں گے اور نہ ہی شہداء، لیکن ان پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے قریب ترین نشست کی وجہ سے انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے۔ اس حدیث میں دو باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا تو یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء۔ دوسری بات، اس وقت ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے تھے، اسی اثنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو نہ انبیاء ہوں گے اور نہ ہی شہداء، لیکن ان پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے قریب ترین نشست کی وجہ سے انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ بزرگان محترم نے یہ حدیث یہاں اس لیے بیان کی کہ اس حدیث میں انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ، جن کا اصل نام حارث الاشعری تھا، ملک یمن کے مشہور قبیلہ اشعر سے وہ تعلق رکھتے تھے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کے ہمراہ یمن سے مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا تو اس وقت سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو۔ اور اسی وقت دراصل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کر رہے تھے، اور اسی وقت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص حقیقت کا انکشاف فرمایا کہ کچھ ایسے نیکوکار بندے بھی ہوں گے جن کا شمار نہ نبیوں میں ہوگا اور نہ شہیدوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی نزدیکی کی وجہ سے ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قدر بلند مرتبہ اور مقام ہوگا کہ خود انبیاء کرام اور شہداء اعدام بھی ان پر رشک کریں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی اپنے اخلاص، اخلاق، ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے اس قدر بلند مقام حاصل کر لے گا کہ انبیاء اور شہداء بھی ایسے لوگوں پر حیرت اور رشک کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مقام تک پہنچا دے، وہ مقام بلند اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔